شکریہ شکریہ جی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کہ اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تہاڈی پہچان ہوئے اور تہاڈے وچوں کون نیک عمل کریندا ہے. زندگی اور پیدا فرمایا زندگی اور موت کو. دیکھنا یہ ہے کہ زندگی اور موت پیدا کدوں ہوئی. فلسفہ موت و حیات اور شریعت محمدی آقا علیہ الصلوۃ والسلام. میں ویسے مضمون تو میرا کوئی 1 گھنٹے دا ہے لیکن میں کوشش کرنا 3-4-5 منٹ دے وچ میں کلوز کراں. ان السماء پہلے یہ دیکھنا بس کہ کائنات وجود کدوں آئی. ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کہ بے شک آسمان اور زمین اکٹھے آنے انہوں اساں جدا کیتا. اللہ رب العالمین دا بیان ہے. اور آج تو 70-80 سال پہلے ایک مشہور سائنسدان آئنسٹائن ایک تھیوری پیش کیتی ہے کہ کائنات ایک گولے دی مانند آئی. بگ بینگ دھماکہ ہویا اور فلک ستارے چاند آسمان ارض و سما کے اقشاماں بن گئیاں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک نال 1400 سال پہلے دس دیتا. اللہ کریم دے کلام لا ریب بے عیب کتاب دے اندر کہ ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اور اللہ رب العالمین نے کائنات بنی وما بینہما فی 6 ایام کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزاں ہیں انہاں ساریاں نو 6 دنوں دے پیدا فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. اور اس کائنات دے وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اور اس فلسفہ موت و حیات کو سمجھن واسطے پہلے 4 عالم سمجھو. چونکہ میرا مضمون اگا بھی چھوڑی ہے اس واسطے کہ ترتیب 1 گھنٹے دی ہے لیکن 5 منٹ تو دا خلاصہ ہی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وجہ تخلیق کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور عالم ارواح 4 زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھنا 4 عالم کا پتہ ہوئے. عالم ارواح، اس تو بعد عالم دنیا، اس تو بعد عالم برزخ اور آخری عالم عالم آخرت ابدی زندگی. اللہ رب العالمین نے عالم ارواح تمام انبیاء اکرام رسول اور نبیوں تو عہد لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. تمام انبیاء اکرام تو عہد لیا کہ تواڈے وچ میرے ایک رسول آسن. اگر تھوڑی شریعت قریب آ جائیں تو اپنی شریعت، اپنا دستور حیات، اپنا ضابطہ حیات کہ اللہ دی وحدانیت جو بھی اس وقت ہے جس قوم قبیلے واسطے آئے ہو انہوں موقوف کرتے آمد علی نبی دی اتباع کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ دی دیواراں کھڑیاں کر رہے ہیں، تعمیر فرما رہے ہیں، گارا چاہ رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. کہ میرے اب تک ترجمہ کرانے سے زیادہ دیر لگتی ہے. بہرحال اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. تمام انبیاء اکرام میں زندگی بھی دس رہے ہیں اور موت بھی دس رہے ہیں کہ انبیاء اکرام آندے رہے اور اس نسل در نسل ارتقائی سفر زندگی محو سفر رہی دنیا تے جدو کائنات بنی ازل تو ابد تک جیڑی جاری ہے. اور اتنے صدیاں بیت گئیں. عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبریاں دیتیاں، بشارتاں دیتیاں. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. کہ ایک رسول آئے گا جنہ دا نام احمد آسی. احمد اسی او وقت آیا عرب دی دھرتی، عرب و عجم دی دھرتی جیڑی بت پرستی توہم پرستی نال ہر جرم ہر ظلم برابری آئی. جہالت تے اندھیرے آن، تاریکیاں دے بادل آن، انہاں نو چھٹن واسطے میرے سراج منیر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، میرے مصطفیٰ کریم آئے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو مبعوث فرمایا ایک دین حق کے نال اور ہدایت دیتی ہے. میرے آقا کریم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہ تحقیق روشن کتاب اور نور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا گیا. آپ نے ظلمتاں دے حجاب اٹھے اور صرف عرب دی دھرتی نہیں، سرزمین عرب نہیں، عرب و عجم دی دھرتی تے اپنی رشد و ہدایت کا منبع و مرکز بن کے تمام دھرتی نو آفتاب رسالت بن کے تمام دھرتی نو بکا نور بنا دیتا ہے. اللہ دی وحدانیت کا پیغام پہنچایا ہے. آخری گل میں کراں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کریم نو مقام کیا عطا فرمایا، ذرا سنیا. اللہ رب العالمین نے لا مکانہ دی سیر کرائیے
اور کعبہ کو حسین دا فرق رکھ کے محب اور محبوب نے راز و نیاز یہ گلہ کی دیا سبحان اللہ یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ترجمہ میں مختصر بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم محمد کریم نو بے بہا شان عطا فرمائیں اپنی صفات عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات یکتا ہے، وہ الہ ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، انہاں دی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں. لیکن میرے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے اپنی عطائی صفات عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم کہ اللہ لوگوں واسطے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ صفت میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائیے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہ میرے محمد کریم امت واسطے امت کا بوجھ انہوں نے گراں گزرتا ہے. میری مصطفیٰ کریم اپنی امت واسطے حریص ہیں اور ہر وقت دعا مانگتے گئے. میرے مصطفیٰ کریم اللہ دی صفت ہے ولیکن اللہ یزکی من یشاء کہ اللہ جہنو چاہے پاک کرے. یہ صفت میرے اللہ تعالیٰ دیے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائیے آیات ہی و یزکیہم. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیندے بھی ہیں اور پاک بھی کرتے ہیں. اللہ دی صفت ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء کہ اللہ تعالیٰ صرف ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ دیے. اور یہ ساڈا عقیدہ ہے حاجت روا مشکل کشا غریب نواز داتا صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. مستعان حقیقی صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے بس ذات. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اپنے رسولوں نو انبیاء کرام نبی صالحین نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے. اس تو بھی میں گل کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ہے لیکن اللہ یہدی من یشاء کہ اللہ جنو چاہے ہدایت دے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ رب العالمین نے صفت عطا فرمائی ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم. تین تقیدہ لا کے فرمایا کہ محبوب تسا ہدایت ہی نہیں دیندے بلکہ سچے راہ تے بھی چلیندے ہو. آپ ہدایت بھی دیندے صراط مستقیم تے چلیندے. اللہ دی عطائی صفت نال اللہ دی عطائی طاقت نال اللہ رب العالمین کی صفت ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کہ اے انسان تینوں اللہ دے بارے کس نے مغرور کیتا ہے. اللہ تو رحیم کریم ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ لقول رسول کریم کہ میرے محمد کریم دا قرآن یہ سارا قول ہے کہ اللہ رب العالمین دی کتاب ہے. میرے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان دے وچوں ساڈے تک پہنچیا ہے. بے شمار اللہ عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العالمین تمام علوم غیب حاضر صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے. میرے محمد کریم نو اللہ رب العالمین نے یہ صفت عطا فرمائی ہے وما هو علی الغیب بضنین کہ اے محبوب تسا غیب بتاون کو کھیل دے. اور میں آخری گل یہ کرا کہ استعانت اور مستعان حقیقی صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. کوئی کسی دا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. ہاں قرآن کریم دی آیت ہے فإن اللہ هو مولہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر کہ اللہ بھی مددگار جبرائیل مددگار فرشتے مددگار صالحین مددگار. وہ مدد کیا ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب. ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب 1 گھنٹے دا لیکچر ہے تے ہن میں چھڑاواں گا نہیں. بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع مل سے اللہ سارے دی زندگیاں عمرہ دراز کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. پیر صاحب دا بیان میں سعادت حاصل کی.